يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار لیکچر نمبر 8 موضوع فضائل جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں عدل، علم اور شجاعت کی حقیقی مثال اور وہ مثال ہیں جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام، وہ ذات اقدس جو ہر میدان میں حق اور انصاف کی بنیاد بنے، جن کی ہر صفت اور ہر عمل انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہم آج جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی سیرت علوی اور ان کے نقش قدم کی روشنی میں غور کریں گے تاکہ جان سکیں کہ حقیقی عدل اور انصاف کا قیام صرف اسی راستے سے ممکن ہے جو جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے دکھایا، اور یاد رکھیں یہی وہ راستہ ہے۔ جناب امام زمان علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کریں گے اور انسانیت کو حقیقی اعتدال اور روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ عزیزان انتظار، 13 رجب اور عدل علوی۔ 13 رجب کا دن ایک مبارک عید کا دن ہے کہ جس دن عدالت دنیا میں متولد ہوئی۔ جناب امام علی علیہ السلام کی ذات عدالت کا حقیقی معیار ہے اور ان کا ہدف زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ عزیزان انتظار، یہ عدل رکا نہیں۔ جناب امام زمان علیہ السلام جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں حقیقی اور کامل عدل کے نفاذ کو جناب حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ عدل کا حقیقی قیام صرف جناب امام زمان علیہ السلام کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ عدل روحانی بھی ہے، فکری بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور یہی عدل علوی کا عالمی ظہور ہے۔ عزیزان انتظار، حکومت امام زمان علیہ السلام مظہر عدالت علوی ہے۔ 13 رجب کا دن ایک مبارک عید کا دن ہے جس دن عدالت دنیا میں متولد ہوئی۔ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو تمام عدالتوں کا مظہر اور اپنی مثال آپ ہیں، اور روز اول سے لے کر تا ابد سوائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی جناب امیر علیہ السلام کے برابر فضیلت کا حامل نہیں۔ جناب امام علی علیہ السلام کی ذات عدل کا حقیقی معیار ہے، اور جناب امیر علیہ السلام کا ہدف زمین پر عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا تھا۔ جناب امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں حقیقی اور کامل عدل کے نفاذ کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ عزیزان انتظار، عدل کا حقیقی قیام صرف امام مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ممکن ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کا مقصد ہمیشہ سے عدل کا نفاذ رہا، لیکن دنیا کی رکاوٹوں اور حالات نے انہیں اس مقصد کی مکمل کامیابی سے روک دیا۔ عزیزان انتظار، جناب مہدی موعود علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جنہیں
اللہ نے اس عظیم ہدف کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عدل صرف دنیاوی سطح پر رفع کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے تمام پہلوؤں میں شامل ہے۔ روحانی، فکری اور اخلاقی انحرافات کو درست کرنا اور انسان کو حقیقی اعتدال پر لانا ہی عدل کی معراج ہے۔ جناب امام زمان علیہ السلام وہ ہیں جو سیرت علوی علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کے تمام مراتب میں عدل قائم کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان انتظار، عدل علوی سے حکومت مہدوی تک، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدل علوی مکمل طور پر نافذ ہو سکا؟ جواب: کیونکہ دنیا نے جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، تلوار عدل کو نیام میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کا وعدہ باقی ہے۔ وہ عدل امام زمان علیہ السلام، حضرت امام مہدی موعود امام زمان علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوگا۔ امام زمان علیہ السلام جناب علی علیہ السلام کے عدل کو عالمی سطح پر نافذ کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، قرآن ناطق کی سیرت کو زندہ کریں گے۔ عدل کامل صرف امام زمان علیہ السلام کے ذریعے ممکن ہے، یعنی جناب علی علیہ السلام عدل کا معیار، امام زمان علیہ السلام عدل کا ظہور۔ حکومت مہدی علیہ السلام دراصل حکومت علوی کا عالمی تسلسل ہے۔ عزیزان انتظار، دعا ہے پروردگارا تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جناب علی علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک کو حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام و جناب سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے حق و مظلومیت کا واسطہ، ہمیں ولایت جناب علی علیہ السلام پر ثابت قدم رکھ، ہمیں امام زمان علیہ السلام کے حقیقی منتظرین میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں، مددگاروں اور شہیدوں میں شمار فرما۔ پروردگارا قیامت کے دن ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ أيها الآية العظمى آج خانہ حق میں بو تراب آتے ہیں، خوش ہیں جن و انس و ملک اور ترانے گاتے ہیں، مظہر العجائب کا ہے ظہور دنیا میں، جو خدائی اور خدا سب کے کام آتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان اولیاء سخنگزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا، مهر برج انما شهسوار لافتا، پیشوای انبیاء عروة الوثقا، کلمة الحسنى، سید الاوصیاء، عماد الاصفیاء، رکن الاولیاء، آیت الله العظمی، خیر المؤمنین، امام المتقین، افضل العابدین، اسعد الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، سیف الله، عبدالله، اسد الله الغالب، آقا جانم علی ابن ابی طالب۔